ابراہیم تراورے، اس بندے کو جانتے ہیں آپ؟ یہ مسلمانوں کا 57 ممالک میں سے آیت اللہ خامنائی کے بعد دوسرا مرد مجاہد ہیرو ہے۔ اس نے کہا ہے ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، جب دنیا دو بلاکس میں بڑھ چکی ہو، ایک طرف وہ جو صرف مفاد دیکھتا ہے اور دوسری طرف وہ جو انصاف کے نام پر خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، تو ایسے وقت میں پھر تیسرا راستہ نکلتا ہے جس کا نام ہے ابراہیم تراورے۔ یہ کہانی کہانی نہیں ہے، یہ اس وقت کی ہے جب پاکستان پر تاریخ کا سب سے بڑا سائبر اٹیک کیا گیا۔ ایک ایسا اٹیک جو نہ صرف فوجی مواصلات کو مفلوج کر گیا بلکہ ایٹمی کمانڈ سسٹم تک کی سلامتی کو خطرے میں ڈال گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دشمن پاکستان کو بغیر گولی چلائے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا۔ اسلام آباد سے لے کر گوادر تک پورا نظام ہل چکا تھا۔ بین الاقوامی میڈیا اسے ڈیجیٹل 9/11 کہہ رہا تھا۔ ایسے میں پاکستان نے مدد کے لیے اپنے اتحادیوں کو پکارا۔ عرب دنیا نے رسمی بیانات دیے، چین نے وقت مانگا، ترکی نے مذمت کی، مگر ایک ملک جس کا نام تک لوگ زیادہ جانتے نہیں تھے، اس نے سب سے پہلے عملی مدد کی پیشکش کی۔ برکینا فاسو۔ صدر ابراہیم تراورے جو مغربی نو آبادیاتی نظام کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے پہلے ہی دنیا کی نظروں میں چبن بن چکا تھا، اس نے نہ صرف پاکستان کے لیے کھل کر بیان دیا بلکہ کہا اگر پاکستان گرے گا تو ہم سب گریں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی آزادی کی حفاظت ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کریں۔ ابراہیم تراورے نے وہ کیا جو بڑے بڑے اتحادی نہیں کر سکے۔ برکینا فاسو کا خفیہ ادارہ ANR، جو حالیہ برسوں میں فرانس اور امریکہ کے متعدد سائبر اٹیکس کو ناکام بنانے کے لیے مشہور ہے، اس نے پاکستان کے لیے اپنی سرفہرست ٹیم روانہ کی جس میں وہ ایکسپرٹس شامل تھے جنہوں نے پچھلے سال برکینا فاسو میں امریکی ڈرون نیٹ ورک ہیک کیا تھا۔ پاکستان کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ان ایکسپرٹس کو خصوصی ایکسیس دی گئی۔ انہوں نے نہ صرف وائرس کے ذرائع ان کو ٹریس کیا بلکہ معلوم کیا کہ حملہ امریکی سرزمین سے ہوا ہے، ایک پرائیویٹ کانٹریکٹر کے ذریعے جو بظاہر ایک NGO کے تحت کام کر رہا تھا۔ یہ انکشاف بین الاقوامی سطح پر ہلچل مچا گیا۔ پاکستانی فوج نے پہلی بار کھل کے بیان دیا کہ افریقی برادر ملک برکینا فاسو نے پاکستان کی خود مختاری بچانے میں عملی کردار ادا کیا ہے، اور یہ بیان صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ ایک نیا سفارتی رخ تھا جو بتا رہا تھا کہ اب طاقتور ملک صرف شمال میں نہیں جنوب سے بھی ابھر سکتے ہیں۔ اور برکینا فاسو نے مزید ایک اور قدم آگے بڑھایا۔ اس نے پاکستان کے ساتھ ڈیجیٹل ڈیفنس پیکٹ پر دستخط کی تجویز بھی دی، جو ایک ایسا معاہدہ تھا جس کے تحت دونوں ممالک مستقبل میں سائبر سیکیورٹی، ڈیجیٹل ایجنسی، ڈیجیٹل انٹیلیجنس اور خفیہ ٹیکنالوجیز میں مشترکہ تحقیقات کریں گی۔ اور پاکستانی نوجوان نسل نے تراورے کو اپنا ڈیجیٹل سالار کہنا شروع کر دیا۔ ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور ایکس پر تراورے کے لیے لاکھوں ویڈیوز اور میمز بننے لگ گئیں، اور ایک مشہور پوسٹ وائرل ہوئی جس میں لکھا ہوا تھا جب سب نے منہ موڑا تراورے نے سینہ تان کر کہا پاکستان تنہا نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ صرف ایک لمحاتی اتحاد نہیں تھا، ایک ایسی چنگاری تھی جو اب شعلہ بن رہی ہے، ایک افریقی اور ایشیائی ملک کا ایک ایسا الائن جو مغربی دنیا کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ IMF اور آج ورلڈ بینک کے خلاف نئے اقتصادی نظریات پر بات ہو رہی ہے، اس کے پیچھے وہی جذبہ ہے جو ابراہیم تراورے نے جنم دیا۔ یہ ایک نئی دنیا کا آغاز ہے، ایک ایسی دنیا جہاں طاقت بندوق سے نہیں، اتحاد، غیرت اور سچائی سے حاصل کی جائے گی۔ اور یہ سبق ہمیں برکینا فاسو کے اس بہادر بیٹے نے دیا جو صرف اپنے ملک کے نہیں پوری مظلوم دنیا کے لیے سینہ تان کر کھڑا ہوا ہے۔ اور پاکستان نے ثابت کیا اگر نیت سچی ہو تو فاصلے، قومیں اور سرحدیں کچھ بھی معنی نہیں رکھتی۔ ابراہیم تراورے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کرے پاکستان میں بھی اسے ایک ابراہیم تراورے جنم دے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ دنیا 3 حصوں میں کیسے بڑھتی ہے، اور ایک نیا حصہ جو انصاف، امن اور اتحاد سے کھڑا ہو کے ان کو ناکوں چنے چبوائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، نیچے کامنٹ سیکشن میں بتائیے۔ اللہ ہمیں بھی ابراہیم تراورے جیسا ایک لیڈر دے جو سینہ تان کے کہیں میں ہوں نا۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں،
خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔